بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بات چل رہی ہے اولیاء الشیاطین کی، جو شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے متعلق گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جب کوئی شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور ذکر سے مراد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اس میں نماز بھی داخل ہے، اور بھی جتنے بھی کتاب و سنت سے جو مدلل جو بات ثابت ہوتی ہے وہ ساری باتیں ذکر میں آتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ شیطان اس کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شیطان اس کا ولی بن جاتا ہے، اور وہ شیطان کا ولی بن جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے ہی اب بحیثیت انسان کے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے سینے کے اندر کچھ اچھے کرنے کی چاہت ہوتی ہے، وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اچھائی کی طرف وہ جاتا ہے، کوشش ان کی ہوتی ہے میں سچ بولوں، کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں، کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میں بدعقیدگی سے بچوں، شرک سے بچوں، سود سے بچوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے اور اس کے کوشش کے راہ میں اس کا وہ ولی جو شیطان ہے حائل رہتا ہے، وہ آ جاتا ہے اور اس کی کوششیں رائگاں ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے ہمارے ساتھی جو رات میں جب سوتے ہیں تو یہ ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ جی آج ہم کیا ارادہ کرتے ہیں؟ صلاۃ الفجر ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ اور میں الحمدللہ اس بات کو میں بھی جانتا ہوں اور آپ تمام جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ اب اس کا جو ولی ہے شیطان، اس کو تو ایک تماچا لگ گیا، اس نے ارادہ کر لیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے، میں شیطان تمہارا دوست ہوں، ارادہ کرنے سے تو میں تمہیں نہیں روک سکا، لیکن عمل کرنے سے ہم تمہیں ضرور روکیں گے۔ اب وہ ارادہ کیے ہوا ہے، اب وقت آ گیا، اور الحمدللہ اللہ نے کیونکہ ارادہ پختہ کیا تھا نا تو اللہ نے اس کی مدد کی، اور آنکھ بیدار ہو گیا وہ۔ اب دیکھ رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ باقی ہے، اب اس کا ولی جو شیطان ہے وہ کہتا ہے آدھا گھنٹہ یار کافی ہے، 5 منٹ میں تو پہنچ جاؤ گے، بس گاڑی نکالنی ہے، ہر کریں گے بس مسجد، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، کیوں پریشان ہو؟ اب یہ جو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اب وہ بیچارہ سو جاتا ہے۔ اب سویا تو اللہ نے جو اس کی مدد کی تھی، اس کو بیدار کیا تھا، تو اس شخص نے اپنے ولی شیطان کی بات کو سن کر کے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون محروم ہو گیا ایک بہت بڑی نیکی سے۔ اس لیے حدیث آتی ہے کہ جب تم بیدار ہوتے ہو تو زور سے ناک کو جھاڑا کرو،
سمجھ رہے ہیں؟ حدیث آتی ہے کیونکہ شیطان تمہارے ناک میں رات بسر کرتا ہے. ہاں، اور اللہ کا ذکر کرو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. فوراً اور چاک چوبند ہو جاؤ. یہ مت دیکھو آدھا گھنٹہ ہے، بس نماز کی تیاری میں لگ جاؤ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. پھر وہ شیطان اس کا دوست اسے راہ حق سے بھٹکا دیتا ہے، راہ حق سے بھٹکا دیتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. لیکن وہ بد نصیب سوچتا رہتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں. سبحان اللہ، وہ سوچتا رہتا ہے میں ہدایت پہ ہوں. یعنی اس کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ یہ فجر کی نماز ہماری چھوٹ گئی، ہاں، یا یہ نیکی میں کر سکتا تھا نہیں کر پایا، میں احساس نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں ہے. اب شیطان یہ بھی دل میں ڈالتا ہے، شیطان اس کا ولی ہے نا، ہمہ وقت اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے. ہاں یاد رکھیے، یہ بھی شیطان کا ایک ہتھیار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت بڑا کریم ہے، وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے. لیکن اللہ اپنے اسی بندے کی مدد اور رحم کرتا ہے، اسی بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے جو بندہ خود اپنے اوپر رحم کرتا ہے. ہم اپنے اوپر رحم ہی نہیں کر رہے. اپنے اوپر رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ سانپ کے منہ میں انگلی مت ڈالنا ہے نا اصول. سانپ کے منہ میں انگلی مت ڈالو. اب اپنے اوپر رحم کرنا یہ ہے کہ میں سانپ کے منہ میں انگلی نہ ڈالوں. اب میں سانپ کے منہ میں جا کے انگلی ڈالوں اور کہوں اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ بچائے گا مجھے اس سانپ سے، اور میں انگلی ڈالوں. بتائیے کیا ہے یہ؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. یقیناً ہم نے شیاطین کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے. یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہم پر، ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، ایسے شخص کے اوپر ہم شیاطین کو مسلط کر دیتے. چل تو نے مجھے بھلا دیا تو تو جس کو پسند کرتا ہے تو اسی کے ساتھ رہ، ہے نا، اسی کے ساتھ رہ. تم نے رحمان کو پسند نہیں کیا، رحمان کا ولی بننا تم نے پسند نہیں کیا، شیطان کا ولی بننا پسند کیا، تو چل ہم تمہارا حشر شیطان ہی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس روئے زمین پہ آپ دیکھیں گے، نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو بے شمار ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کو دکھائی دیں گے کہ دیکھو واقعی اس کا ولی شیطان ہے، اس کا ولی شیطان ہے، اس کا ولی شیطان ہے. لہذا فرق کیجئے اولیاء الرحمن میں اور اولیاء الشیاطین میں. اور فرق یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے اور تقوی والا ہوتا ہے، اور شیطان کا جو ولی ہوتا ہے وہ سرکشی کرنے والا ہوتا ہے، اور ہر عمل میں وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے پناہ طلب کریں. اللہم انی اعوذ بک من الجن والناس، اللہم انی اعوذ بک من الجنۃ والناس. اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں شیاطین جن سے بھی اور شیاطین انسان سے بھی، شیاطین جن سے بھی اور شیاطین انسان سے بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.